صد احترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید طاہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ علیہ، اور واجب الاحترام حضرت علامہ محمد عمر فاروق صاحب، قابل صد احترام علامہ مبشر قادری صاحب، اور قابل صد احترام علامہ محمد نعیم رضوی صاحب، اور واجب الاحترام چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع مدینہ بہاؤالدین، قابل صد احترام جناب محترم سیف اللہ طارق صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل منڈی بہاؤالدین، محترم غضنفر علی شاہی صاحب، محترم خواجہ محمد ثاقب صاحب، زوار حسین انقلابی صاحب، ان کے علاوہ دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، بلکہ شاید خواتین بھی شریک ہیں، اور واجب الاحترام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو الگ کسی جگہ پر بیٹھ کر آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق ہے، اور جس حسن ناز، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ احباب نے آج کی اس محفل میلاد کا اہتمام کیا اور اپنے پورے گاؤں کو ایک دلہن کی طرح آقا کی آمد کی خوشی میں سجا دیا، اور سچی بات ہے کہ ربیع الاول جب سے شروع ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہر روز کہیں نہ کہیں محفل میلاد کی محفل میں بڑے بڑے شہروں میں بھی اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، مگر سچی بات ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق خوبصورت دیتا ہے، مگر جتنا خوبصورت آپ قادری چک والوں نے آقا کے میلاد کی خوشی میں اپنے گاؤں کا سجایا ہے، اس ربیع الاول میں نے ابھی تک اتنا خوبصورت سجا ہوا کوئی علاقہ نہیں۔ لوگ بڑی بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کی ہوگی بہت ساری جگہوں پر ہوں گے بھی جو شاید میری نظروں سے ابھی نہیں گزرے، مگر میں جہاں تک گیا ہوں ان جگہوں کے اندر اگر سب سے خوبصورت آقا کے میلاد کی خوشی میں کسی نے اپنے گاؤں کو سجایا ہے تو وہ آپ احباب ہیں اور قادری چک والے ہیں۔ میں اس خوبصورت سجاوٹ پر اور آج کی اس خوبصورت محفل میلاد کے انتظام پر حضرت علامہ اختر حسین صاحب جو کہ اس جامع مسجد کے خطیب ہیں، جن کی زیر نگرانی یہ سب ان کو اور ان کے علاوہ آپ کے اس چک کے جملہ احادی، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ انڈیویجولی کسی فرد واحد کی کاوش نہیں ہے بلکہ پورے گاؤں والوں نے مل کر اس میں حصہ لیا، تو میں گاؤں کے ایک ایک فرد کو اور اس کے علاوہ آپ کی ایک کمیٹی ہے عاشقان مصطفیٰ سے، اس کمیٹی کے جملہ ممبران کو اور پھر تحریک منہاج القرآن کے جملہ ذمہ داران کو، عہدے داران کو، وابستگان کو، رفقا کو، اور بالخصوص محترم نعیم احمد چیمہ صاحب کو، محترم وقاص احمد چیمہ صاحب کو، اور پھر سب سے بڑھ کر محترم ساجد محمود چیمہ صاحب جو کہ ناظم ہیں تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاؤالدین کے، ان تمام احباب کو سچی بات ہے کہ اگر میں کروڑ مرتبہ بھی مبارکباد پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا یہ ذوق اور شوق دیکھ کر مجھے تو اس بات کا پک ہو گیا ہے اور یقین ہو گیا ہے
کہ لگتا ہے کہ اس گاؤں میں سارے کے سارے کملی والے آقا کے عاشق ہی رہتے ہیں، کیونکہ ایسے کام کوئی عاشق اور دیوانے لوگ ہی کر سکتے ہیں، کوئی عقل کے پیچھے چلنے والے اور فرزانے ایسے لوگ نہیں کر سکتے۔ عقل والے تو سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ لائٹنگ کرنے کا کیا فائدہ، یہ جھنڈیاں لگانے کا کیا فائدہ، یہ ساری رات محفلیں اور نعتیں پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ کپڑے لگا دیے اور جھنڈے لگا دیے اور پوری گلیوں کو سجا دیا۔ وہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ یہی کسی غریب کی خدمت کر دیتے تو شاید زیادہ اجر اور ثواب ملتا۔ عقل تو ایسے ہی سوچتی ہے، مگر جو عاشق ہوتا ہے نا وہ ایسی باتیں نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے کہ یار کی آمد کا موقع ہے، خوشی منانی کیسے۔ وہ آپ لوگوں نے اپنی بساط پر جو ایفرٹ کی ہے، میں آپ لوگوں کو کروڑہا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارے دیگر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی اس محفل میں آپ کے گرد و نواح سے بھی بہت سارے چبوک اور علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جن میں آپ کے 44 ٹک سے ہیں، 45 ٹک سے ہیں، بھوسال سے ہیں، باربوسا سے ہیں، رکن سے ہیں، گوجرا سے ہیں اور دیگر علاقہ پر کے جتنے معززین تشریف لائے ہیں۔ میں انتظامیہ کی طرف سے ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ تھک تو گئے؟ 11:30 بج گئے۔ اگر آپ کہیں تو ہم 10-15 منٹ گفتگو کر کے تو خطاب وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ بہت خوبصورت خطاب محترم علامہ وسیم احمد ہمائی، اور جتنا خوبصورت انہوں نے قرآن پاک کی اتنی لمبی آیت تلاوت کی، لگ یوں رہا تھا کہ جیسے یہ حافظ قرآن کی۔ اور میں نے پہلی بار اس طرح قرآن کی روشنی میں ان کو بات کی اور پھر جس طرح ایک میسج اور پیغام دیا ہے، یہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اور ہمارے نقیب محفل جتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا ہے اور کملی والے آقا کی محبت کے میسج اور پیغام دیے ہیں، سچ بات ہے ان کے ہر شعر پر سبحان اللہ تو نکلتی تھی، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ آج ان کی اسی شعر پر ہی خطاب کروں۔ انہوں نے خوبصورت شعر پڑھا جو نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ 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 درے تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے۔ اتنا خوبصورت شعر تھا کہ اس وقت میرا موڈ بنا کہ آج کسی پر۔ پھر انہوں نے جب زاہد فخری صاحب کے شعر سنائے تو میرا ارادہ تھا کہ یہ جو ہم حسرتیں کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی آقا کا زمانہ ملا ہوتا، آقا کی ایک ابرو کا اشارہ ہوتا تو آپ کے دین کی نصرت کی خاطر ہم تن من دن قربان کر دیتے، اپنا گھر باری اٹھا دیتے، یہی مفہوم تھا نا سارے شعروں کا۔ تو میں نے سوچا آج آپ کی اس حضرت کو بھی کر وہ اللہ شاید نے جو بھی لکھا ہے اپنی جگہ پر بجا ہے، یہ ایک محبت کا ایک رخ ہے، ایک ہے، مگر قادری چک والوں اور 45 چک والوں اور 11 چک والوں نام ہو گیا نا آپ کو۔ اگر ایک سادہ سی بات بتاؤں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی آقا کا زمانہ ملا، میں بتا رہا ہوں کہ شاعر نے جو کچھ لکھا ہے وہ غلط، یہ محبت کا ایک رخ، مگر میں آپ کی اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے یہ جو اس وقت زمانہ ہے یہ کملی والے آقا کا نہیں ہے؟ سارے زمانے یا قیامت تک اور قیامت کے بعد آقا کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت۔ قرآن آج بھی اعلان کر رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ سورہ حجرات ہے۔ اعلموا امر کا صیغہ ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے، غفلت سے جگایا جا رہا ہے۔ فرمایا جان أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ،
اللہ کہ بے شک اللہ کا رسول آج بھی تمہارے اندر موجود ہے. تو آقا 14 صدیاں پہلے بھی کیا. آقا کا دین اس وقت بھی تھا, آقا کا دین آج بھی. اس وقت بھی لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی, آج بھی قربانیاں. اس وقت بھی جو قربانیاں دیتے تھے آقا ان کو اپریشیٹ کرتے تھے. اور واللہ یہ بتا رہا ہوں کہ جو آج آقا کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے اور اس خدمت کا حق ادا کرتا ہے, آقا آج بھی بددعا اٹھنے سے پردے اٹھا کر عالم بیداری میں دیدار ہے. پریشانی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. فارمولہ آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب جس جس کے دل میں حضرت ہے وہ چاہے تو یہ ساری حضرتیں آج بھی پوری ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ میں نے اس میں سمجھایا کہ تھک تو نہیں گیا, کیونکہ جتنے ذوق سے آپ نے ان کے اشعار سنے اور شاید میں تصور باندھا, میں چاہتا ہوں کہ ساری باتیں آج آپ کو سمجھا جاؤں تاکہ یہ حسرت نہ رہے, جو چاہے وہ آگے بھی کر لے. کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوگا. دیکھیں نا آپ پر ایک لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ عجیب سنی لوگ ہیں, یہ 12 ربیع الاول کے دن آقا کی ولادت باسعادت پر جشن تو کر لیتے ہیں, تو کیا اسی دن آقا کا وصال مبارک ہوا تھا تو آقا کے وصال پر انہیں غم کوئی نہیں ہوگا؟ یہ ہے نا ایک بہت بڑا کوئسچن جو دیکھنے میں آتا ہے. اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ ہم آقا کی آمد پر خوشی تو اس لیے کرتے ہیں کہ خوشی کرنے کا حکم خدا نے دیا, مگر وصال مبارک پر غم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. دیکھنے والی آنکھ چاہیے. بس پردہ کر جانے سے فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ 14 صدیاں پہلے ابو لہب و ابو جہل آتے, وہ بھی آقا. ابو بکر و عمر عثمان و علی آتے, وہ بھی آقا. بس پردہ کر جانے سے فرق یہ پڑا ہے کہ آج اگر کوئی ابو لہب و ابو جہل کی آنکھ لے کر آئے تو آقا نظر نہیں آتا, لیکن کوئی ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت اور عشق والی آنکھ لے کر آئے تو آقا آج بھی پردے اٹھا کر جاگتے ہوئے اس کو اپنا دیدار ہے. تو میں آج کی چند باتیں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. آیت میں نے بڑی خاص پڑھی ہے اس کی روشنی میں, مگر سنانے کا مزہ تب ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. میں آسان کر کے سمجھاؤں گا تاکہ بات آپ کی سمجھ میں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. اس آیت کریمہ کو اگر ہم پڑھیں نا اور ایک ایک لفظ پر رک کر غور کریں تو چند چیزوں کے بڑا کیٹاگوریکل جواب ملا. سب سے پہلے بنیادی طور پر باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنا تعارف اللہ کو, اور بات باری تعالیٰ نے یوں شروع کی, فرمایا هو الذی. اس کا معنی ہے اللہ وہ ہے. کیا معنی ہے؟ جب آپ اتنی بات کرتے ہیں نا اللہ وہ ہے, اگلی بات آٹومیٹیکلی سمجھ آ جاتی ہے کہ باری تعالیٰ آگے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے. اللہ کون ہے؟ اب سنیں باری تعالیٰ نے کیا بتایا اللہ کون ہے. آپ کی پوری توجہ ہے میری طرف. اب سنیں باری تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا هو الذی ارسل رسولہ. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اللہ کون ہے؟ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اگر یہاں تک رک کر غور کریں تو باری تعالیٰ سمجھا یہ رہے ہیں کہ لوگوں جو مجھے جاننا چاہتے ہو, مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو سن لو میں کون ہوں. فرمایا میرا سب سے بڑا تعارف اور میرا سب سے بڑا انٹروڈکشن اور اس کائنات کے اندر میرا سب سے بڑا حوالہ اگر کوئی ہے تو وہ میرا بھیجا ہوا رسول ذات محمد مصطفیٰ.
اس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے جاننا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو جاننے کی کوشش کرے، جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے، جو مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا سب سے بڑا تعارف اگر کوئی ہے تو وہ میرا بھیجا ہوا رسول محمد مصطفیٰ۔ اب اگلی بات سنیں، جس رسول کو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اور اپنا انٹروڈکشن بنایا ہے، آگے باری تعالیٰ نے اس رسول کے تعارف میں دو باتیں، وہ رسول کو، اس رسول کی نسبت باری تعالیٰ نے آگے فرمایا بالہدا و دین الحق۔ فرمایا جس رسول کو میں نے اپنا تعارف بنایا ہے نا، یاد رکھو اس رسول کی پہلی خوبی تو یہ ہے بالہدا، کہ میں نے اسے ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیسے بھیجا ہے؟ ہدایت کے ساتھ، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رسول مکرم ہیں جن کو میں نے خود اپنی بارگاہ سے ہدایت اور گائیڈ لائن کے ساتھ مزین اور آراستہ کر۔ اب یہاں سے ایک عقیدے کی بات سمجھ آتی ہے، وہ کیا؟ وہ عقیدے کی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ باری تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے خود اس رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، تو اس کا معنی یہ ہے باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جس کو میں ہدایت دے کر بھیجوں اس دنیا میں آ کر، اب ہدایت کے لیے انہیں کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے کی ضرورت ہے، اب ان کو کسی کا شاگرد بننے کی ضرورت ہے۔ باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں اب وہ کائنات کے اندر کسی سے ہدایت دینے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ پوری کائنات کو ہدایت کی خیرات بانٹنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس میں بہت بڑا عقیدہ سمجھا۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اس رسول کی تعارف اور خوبی میں ایک بات آگے فرمایا بدین الحق، اور اگلی بات سن لو کہ میں نے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ سے جس طرح ہدایت دے کر بھیجا ہے، اسی طرح ان کو دین حق بھی عطا کر کے بھیجا ہے۔ اہل علم لوگ بڑی توجہ سے ان باتوں کو سنیں۔ یہ جو ہے نا پیچھے با ہے بالہدا، یہ جو با ہے یہی با آگے اپنا اثر دکھا رہا ہے دین الحق۔ یہ دین کے نیچے جو زیر اینڈ پہ آ رہی ہے وہ اس بات کی وجہ سے با اس کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا جس طرح میں نے اپنی بارگاہ سے اس رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یاد رکھو میں نے اس رسول کو اسی طرح اپنی بارگاہ سے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دین حق کیا ہے؟ دین حق دوسرے لفظوں پہ دین اسلام کا نام ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو دستور، جو ضابطہ حیات، جو نظام حیات عطا کیا ہے، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کہتے ہیں اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور ہے۔ اس دین اسلام کو باری تعالیٰ نے اس مقام پر دین حق کے ساتھ فرمایا، یہ جو تمہارا دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ صاحب یہ بڑی خاص بات ہے، باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرا رسول یہاں پر آیا، اس نے 40 سال گزارے، پھر قرآن کا نزول شروع ہوا، اور پھر جو جو کچھ میرے رسول نے کر کے دکھایا تو تب وہ دین بننا شروع ہوا۔ نہیں، فرمایا قرآن تو حالات اور موقع کے تقاضوں کے مطابق میں نازل کرتا رہا، مگر جو دین حق ہے وہ نبوت ملنے کے بعد نہیں،
بلکہ وہ تو ولادت کے وقت اس رسول کو میرے سارے کا سارا دین عطا کر دیا۔ میں اب زیادہ ٹیکنیکل اور دقیق باتوں میں نہیں جا رہا، مگر اہل علم حضرات کے لیے سوچنے کے لیے بہت سارے مزاجیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس پر سوچیے یہ جو میں نے بات اس میں بہت کچھ ہے، بڑے سوالوں کا، بہت سارے اعتراضات کا جواب ہے۔ یہ جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، دین اسلام یاد رکھیں، اگر کوئی جاننا چاہے نا دین کیا ہے تو دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا، اس کے علاوہ دین کسی شے کا نام نہیں۔ جو کچھ ہمارے آقا نے کیا، جو کچھ کرنے کا حکم دیا، یا جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں کیا، یہ سب آقا کی سنت کہلائی، اور یہی سارے کا سارا ہم ماننے والوں کا دین بنا۔ اس سے ہٹ کر دین کسی اور شے کا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ اچھا اگر دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر قرآن کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب جتنوں کو سمجھ آ گئی ان کا نصیب ہے۔ یاد رکھیں، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک روحی انتظام ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کتنوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے، اور کتنوں کے سر سے میں نے کیا کہا ہے؟ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام لکھے، کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی، اور ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن اس کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے، کملی والے آقا کے اخلاق کا نام ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ ہمارے نقیب محفل نے ایک شعر پڑھا تھا جو میں نے کہا تھا دوبارہ، اس کا تیسرا یہ تھا کہ اللہ نے سیرت النبی لکھ کر اس کا نام قرآن بنا۔ یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ ٹیکنیکل دقیق باتوں میں نہیں جا رہا، ورنہ یہ ایک ایک بات پر اتنی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ پورا کتاب ہو سکتا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سیرت مصطفیٰ اللہ رب العزت نے جس سیرت کو ہمارا دین بنایا ہے، اب دیکھیں نا آج آقا کی آمد کی خوشی میں پورے گاؤں کو آپ نے سنا، اور جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے ہر طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، لوگ گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، محافل میلاد ہوتی ہیں، محافل نام ہوتی ہیں، پھر میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، جشن منائے جاتے ہیں۔ قادری چک والوں بڑی توجہ سے اس بات کو سن لو، کبھی آپ نے رک کر یہ سوچا ہے کہ جس آقا کی آمد پر ہم اتنے جشن مناتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں بھیجا بھی، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں نا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں، ہمارے آقا کو اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے پہلے، کیا خیال ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ یاد رکھیں کملی والے آقا کے ہونے کی بات تو کیا کرنی ہے، ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنی ولادت سے بہت پہلے۔
میں ان ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جا رہا ہوں. انسان کب سے ہے؟ رحم مادر سے نہیں، عالم ارواح سے نہیں، مرحلہ کن سے انسان کی ابتدا نہیں ہوئی. یہ مرحلہ کن بھی بعد کی بات ہے. انسان اس مرحلے سے بھی بہت پہلے کا. میں اس پر مشکل باتیں نہیں کر رہا، آپ کے ذوق کے لیے صرف بتا دوں. آپ جس عارف کو بھی پوچھیں گے نا، یہ جو بات میں نے کی ہے اس موضوع پر، اس کا جواب اس بات پر میری کہی ہوئی بات سے ڈیفرنٹ ہے. میں مشکل کچھ باتیں ہیں وہ ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاتا، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے دو عارفوں کی ایک ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے ہے. اگر یہی بات گولڑا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھے کہ انسان کب سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون کے قلب. ان بچوں کو بٹھا دو. اب سنیں پیر صاحب نے اتنی بڑی بات کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون کے قلب گلے اسی اکوئی پریت لگائی تے تو میں حرف نشان جدو دتی میم گواہی تے حجے نشان اوپے کستے بیلے بوٹے کاہی تے مہر علی شاہ والتائیوں بیٹھے جدو سیک دوہاں. نعرہ تکبیر، پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ بابا یہ کن فیکون تو کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی پہلے کہیں پریت لگائی ہوئی. اب ایک عارف کی بات اور بتاتا. حضرت سلطان العارفین سلطان بہت رحمہ ان سے اگر پوچھیں کہ حضور آپ اس موضوع پر کیا فرماتے ہیں، تو اب بند کے کانوں سے سنیں. یہ جو ایسے عارف لوگ باتیں کرتے ہیں نا، اچھی باتیں نہیں ہوتی، یہ قرآن اور حدیث پر نچوڑ ہوتی. حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو فرمایا وہ تو اساں بھی گولے ہاستے. کن فیکون جدو فرمایا وہ تو اساں بھی گولے ہاسے تے کالو بلا اسی کنی سنے کوئی گنگے ڈورے ناسے تے ان کو لا مکان مکان سفاڑا تے کتھے آن بھوتاں وچ پھاسے تے نفس پلید پلید چا کیتا کوئی اصل پلید. تو میں یہ بات بتا رہا ہوں حاضرین مکرم جس کی خاطر میں نے ادھر آپ کو لایا. دیکھیے یہ بات طے ہو گئی کہ ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں بلکہ وہ مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا ہے. تو چشم تصور میں لائیں کہ جب ایک عام انسان کی ابتدا ولادت سے نہیں ہے، وہ مرحلہ کن سے بھی پہلے کا ہے، تو سوچیں کہ کمری والے آقا کے ہونے کا عالم کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی تھے جب یہ تھے بھی ابھی مرنے میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا براہ راست آقا سے سوال کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں اللہ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے جواب دیا کہ جابر جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی مارے سے وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت اللہ نے سب سے پہلے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. خیر اب یہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اس موضوع کو یہیں روکتے ہوئے پھر اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آقا پہلے بھی موجود تھے تو اللہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی
کہ وہی رسول جس کو باری تعالیٰ نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا، 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں اسی محبوب کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کر دیا۔ تو اس بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ موجود ہوا کا پہلے بھی۔ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیے، جس آمد پر، جس ولادت پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں، کبھی ہمیں روک کے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ آقا آئے۔ آج یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف آقا کی آمد کا جشن کر لیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ حضور آ گئے، بس وہ کیوں آئے ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ہمیں جاننے کی کیا ضرورت؟ یہ خیال ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس آمد پر جشن مناتے ہیں، یہ جاننا چاہیے کہ نہیں کہ اللہ نے ان کو بھیجا بھی نہیں؟ جاننے کی ضرورت ہے۔ سنیں اس کا جواب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ کیا ملے؟ اس نبی کی سیرت۔ جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لائے، ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر، ہمیں زندگی گزارنے کا دستور عطا کرنے کے لیے، نظام حیات عطا کرنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، دشمن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، الغرض جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح کملی والے آقا کو لبادہ بشری میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، جس آمد پر ہم جشن کرتے ہیں۔ ہم آمد کا جشن تو منا لیتے ہیں، مگر آقا جو سکھانے کے لیے آئے وہ سیکھنے کے لیے تیار۔ ہم کہتے ہیں نا، کاش ہمیں بھی وہ زمانہ ملتا۔ تو بھئی ملتا تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آقا کے مکرے کو کرتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے، پھر آپ کی باتوں پر عمل کرتے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ آقا کی مجلس آج بھی ملتی ہے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ کچھ لوگ حضوری والے ہوتے ہیں نا، وہ آج بھی آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آج بھی آقا کی مجلس سجتی ہے، مگر کن کے لیے سجتی ہے؟ وہ جو آقا کے لائے ہوئے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے پھر سمجھ کر۔ یہ میں بتاؤں گا، یہ جملہ میں نے کہا، اس کی دلیل آپ کو قرآن سے ذہن میں رکھیے، اگر میں نہ دے سکوں تو یاد کروا دینا آپ کو بتا کے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ آقا آئے تو اس لیے، جو باری تعالیٰ نے فرمایا نا، وَدِینِ الْحَقِّ، لوگوں میں نے اس رسول کو جسے اپنا تعارف بنا کر بھیجا ہے، خود اپنی بارگاہ سے دین کے ساتھ بھیجا۔ قرآن تو اترنا شروع ہوا 40 برس کی عمر میں، مگر 40 سال سے پہلے کی زندگی دیکھیں تو آپ کا کوئی کام اس وقت بھی قرآن کے خلاف نہیں ملے۔ وہ پہلی 40 سالہ زندگی بھی وہ دین کا حصہ ہے۔ دین صرف 40 سال کے بعد شروع نہیں ہوا، اور اس وحی کے اترنے سے پہلے بظاہر جو وحی 40 سال کی عمر میں اتری، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس سے پہلے آپ کی سیرت طیبہ کا عالم یہ تھا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور صادق اور امین تو کیا، اللہ رب العزت خود اس زندگی کی قسمیں کھاتا تھا۔ لعمر محبوب تیری ساری کی ساری حیاتی ہے، اور اس 40 سالہ زندگی جو آقا نے پہلے سیرت کے طور پر گزاری تھی، اللہ رب العزت نے خدا ہونے کی دلیل کے طور پر اپنے محبوب کی اس پہلی 40 سالہ زندگی کو دیکھا۔ وہ معمولی زندگی نہیں،
جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے مکہ کے کافروں کو کہا اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لے آؤ، میں اس کا رسول بن کر آیا، تو مکہ کے کافر کہنے لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کے ایک ہونے کی بات کرتا ہے کوئی دلیل؟ اللہ نے اس وقت نہیں کہا اچھا پیارے کے میرے ہونے پر دلیل مانگتے ہیں تو ان کو رات کو چاند 2 حصے کر کے دکھا دے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے دکھا دے، نہیں، جو پہلی دلیل والی تعالیٰ نے آپ نے ایک ہونے پر دی ہے وہ کیا تھی؟ وہ پہلی دلیل یہ تھی محبوب نے بتا دو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا نادانو خدا کے ایک ہونے پر دلیل مانتے ہو، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اگر ان 40 سالوں کے اندر میری کتاب ہستی کا ایک پارٹ دیکھو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی جھول نظر آ جائے تو خدا کے ایک ہونے کا انکار کرتا۔ سوچو اس زندگی کا عالم، تو جب پہلی زندگی کا یہ عالم تو بعد والی زندگی کا کیا عالم ہوگا جس کے لیے وہ خود کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب تیری آنے والی زندگی کا ہر لمحہ وہ تو پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ خیر میں مختصر کرتے ہوئے تاکہ اور کسی بات ہی میں نہ نکل جائیں، پہلی بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس آقا کی آمد پر ہم جشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اس لیے تھا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت کیا ملے، وہی سیرت ہمارا دین کہتا ہے، دین اس سے ہٹ کر کسی شے کا نام ہے، اور اسی دین کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے، اور اسی دین اسلام کو باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دین حق کہا۔ کیا کہا؟ دین حق، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے ذکر کیا۔ اب اگلا آقا کی آمد کا دوسرا مقصد جو ہمارے نقیب محفل نے فخری صاحب کے شعر پڑھ کے آپ کی توجہ سنے، اللہ نے اپنے رسول کو پھر کیوں بھیجا؟ آگے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، فرمایا لوگوں سن لو جس رسول کو میں نے اپنے تعارف کے طور پر بھیجا ہے، ہدایت سے مدین کر کے بھیجا ہے، دین حق ادا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ فرمایا بھیجا اس لیے ہے تاکہ میرا یہ رسول جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کیا کر دی، اس دین کو سب باطل نظاموں پر، تاکہ ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا جائے، انسانوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے، زندگی گزارنے کا ان کو عبرت، دستور، نظام حیات یہ ملے، اور میرا محبوب جا کر سب باطل نظاموں کو مغلوب کر دے، اور میرا بھیجا ہوا دین سب نظاموں پر غالب آ جائے۔ بڑی توجہ سے سنیں، یہ آقا کی آمد کا مقصد تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ملنے کے بعد مکہ کی سرزمین میں پھر کلمہ حق کہ لوگوں آؤ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، یہ اس نے دین بھیجا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس دین کو غالب کرنا ہے، آؤ اللہ کو ایک مان لو، مجھے رسول مان لو، اور اس نظام کے لیے میرے ساتھ چلو۔ شروع میں یہ آواز لوگوں کو بڑی اجنبی لگی، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے کمری والے آقا کی اس دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں شامل بھئی تھک تو نہیں گئے آپ؟ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ میری طرف نہیں دیکھ رہے، وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی میری طرف دیکھیں، آپ پوری توجہ اور دھیان سے سنیں، کیونکہ میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر آپ سنیں گے نہیں تو مزہ نہیں۔ اب سنیں میں آپ کو بڑی خاص باتیں لگا۔ اب خاص بات یہ ہے کملی والے آقا آئے تو اس لیے جان بیٹھ کرو، جلدی جلدی بیٹھو گے جو بھی ہے نا، آپ یہ آنا جانا بند کر دیں، کوئی تصویر نہیں بنانی، جان بیٹھ جاؤ۔ اب اس فون کو بند کر دو، جو میں کہہ رہا ہوں بس یہ غور سے سنو، تصویریں بڑی بنتی ہیں۔ اب ادھر ہی بیٹھ جاؤ، اب پھر باہر بھی جاؤ، ذمہ داری ہے، جب آ جاؤ پھر سائڈ پہ، لیکن آپ دوبارہ ادھر نہیں، ٹھیک ہے؟
اصل میں جب ایک بندہ بھی حرکت کرتا ہے نا تو سارے لوگ اسی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، توجہ بڑھ جاتی ہے، ٹکڑوں کے کندھے پھیلانے پہ ہیں، بات کا مذہب نہیں ہے۔ اب غور سے سنیں جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو روز روز جلسوں میں نہیں ملیں گی۔ یہ بد نصیبی ہے کہ آج دین کے نام پر سجنے والی محافل اللہ ماشاءاللہ جو اچھی ہیں وہ ہیں، ان کا انکار نہیں، مگر اکثر و بیشتر آج دین کے نام پر سجنے والی محافل کا مقصد سوائے تفریح تباہ کے اور کچھ نہیں۔ تربیت نام کی شے پر بندہ آتا کچھ لینے کے لیے ہے، کچھ بعید نہیں، جب جائے تو جو پہلے تھا وہ بھی سب کچھ لوٹ چکا۔ جیسے ہم تفریح تباہ کے لیے کئی اور مشغلے ہم نے بنا رکھے ہیں نا، اسی طرح کا ایک مشغلہ یہ دین کے نام سجنے والی محافل۔ لوگ آتے ہیں کہ چلو محفل ہو رہی ہے، جا کے دیکھتے ہیں آج نعت خوان سور کیسے لگاتے ہیں، مولانا صاحب زور کتنا لگاتے ہیں، وہ کرسی سے اچھلتا کتنا ہے، وہ لوگوں کو برا بلا کتنا کہتا ہے، وہ اپنی تقریر میں لطیفے اور چٹکلے کتنے سناتا ہے، اور جو جتنا چٹکلے سنانے والا مولوی ہے اس کی فیس بھی اتنی ہی زیادہ، لوگ اس کو سنتے بھی زیادہ۔ میں بتا رہا ہوں مشغلہ بن گیا ہے تفریح تباہ، سنجیدہ بات لوگ سننے کے لیے تیار۔ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی دین کے نام پر سجنے والی محفل میں آئے نا تو تماشا بن کر نہیں آئے، گھر سے باوضو ہو، اچھے کپڑے پہن کر، سروں کو ڈھانپ کر، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر کے آیا کریں گے، مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں، میرے سمجھنے کا کچھ سامان ہے۔ جب ہمارا لینے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہوگا تو آپ کو ملے گا، اور جب ہر بندہ اس نیت کے ساتھ آئے گا تو کچھ بعید نہیں ہے آپ کی نیتوں کے صدقے اللہ بولنے والے کو بھی وہ اچھی بات کرنے کی ہوگی جو ہمارے سمجھنے کا سبب بنتا ہے۔ تو تھوڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنی محافل کو از سر نو منظم کرنے کی، جس میں وقت ضائع نہ ہو، فضول دائمہ ان کی باتیں نہ ہوں، بڑی مقصد باتیں، ایک اچھا قاری ہونا چاہیے، ایک اچھا شناخان ہونا چاہیے، ایک اچھا خطاب۔ یعنی خیر میں آگے بات کرتا ہوں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ میرا محبوب جائے، اور میں نے انسانوں کو جو زندگی گزارنے کے لیے دستور عطا کیا ہے وہ جائے اور جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ اب اس دو باتیں یہ جو میں نے پوری آیت پڑھی ہے نا، کیونکہ باری تعالیٰ نے بات اپنی ذات سے شروع کی تھی کہ اللہ وہ ہے جو یہ چاہتا ہے، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین سارے باقی نظاموں پر غالب آئے۔ تو دو باتیں جو میں بتا رہا ہوں ان میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیے اللہ کا یہ منشا ہے، اللہ کا منشا ہے، چاہت ہے، اس نے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے دستور عطا کیا ہے وہ دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس نے یہ پہلی ذمہ داری کائنات میں اس ہستی کو عطا کی کہ جن سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کا محبوب ہے ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگلی بات جو میں بتا رہا ہوں، کہ یہ جو غلبہ دین حق کی بحالی کا کام ہے یہ اللہ ہر دور کے اندر ایسے شخص کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے جس سے اللہ پہلے محبت کرتا ہے، وہ سوائے محبوبوں کی یہ ذمہ داری کسی اور کو، ہر نتو کو یہ ذمہ داری نہیں ملتی ہے، یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، من کی تختیوں پر۔ اللہ یہ ذمہ داری دین کو غالب کرنے والی فقط ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جنہیں اس نے پہلے اپنا محبوب بنایا۔ آج کئی نادان ہیں، دین کا کام کرنے والوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنے دین کی نوکری کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جسے پہلے اپنا محبوب بنایا۔ خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔
تو میں بتا رہا تھا کہ کملی والے آقا نے جب یہ کلمہ حق بلند کیا، شروع میں لوگوں کو بات بڑی اجنبی لگتی تھی، سننے پھر کے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، مانتا کوئی نہیں۔ دین کی بات نہ ماننا اور دین کی طرف نہ آنا یہ آج کے دور کی کوئی نئی بات نہیں۔ آج تو دین سمجھانے والے ہم جیسے نکل نہیں رہے، جن کو نہ خود دین کی خبر نہ خود دین پر عمل کرنا۔ مگر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کتنا مشکل ہے۔ اس کائنات میں کملی والے آقا سے بڑھ کر بھی کوئی دین سمجھانے والا ہو سکتا ہے، اور پھر آقا سے بڑھ کر پیغام پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو سستی کر جاتے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ آقا نے پیغام پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو؟ ایسا سوچیں بھی تو بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ پھر سوچیں کہ آقا جو دین لے کر آئے تھے وہ اس میں کسی کے نقصان کی بات تھی، ہر کسی کے بھلے کی بات تھی، خیر کی بات تھی۔ اور ہمارے آقا خالی سمجھاتے ہی نہیں تھے، سمجھانے کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑتی تو آپ سفید دن کی روشنی میں معجزات بھی دکھاتے، ڈوبے ہوئے سورج کو موڑ دیتے، چاند کو توڑ دیتے، درخت قدموں میں سجدے کرتے، پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ مگر اس کے باوجود 13 سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ یہ دین قبول کر لو، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور کل 400 بندے آپ کی بات ماننے کے لیے۔ دین کی بات اتنی سوکھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو پس پش ڈالنا پڑتا ہے۔ تو خیر میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا، پھر آہستہ آہستہ حالات بدلے، صحابہ کرام کی تعداد بڑھی، آقا ہجرت کر کے مدینہ گئے اور تعداد بڑھی، میدان بدر میں تھے تو 313، پھر اس کے بعد اگلا غزوہ آیا تو 1000 تک تعداد، 1000 تک پہنچ گئی۔ صلح حدیبیہ کے وقت کل 1500 کتنے تھے؟ بس 8 ہجری آنے کی دیر تھی، 10,000 کا لشکر تھا، وہی مکہ تھا، وہی مکہ کے کافر، کسی کو راستے میں ٹکنے کی جرت بھی نہیں ہوئی، اور کملی والے آقا فاتحانہ شان سے مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ تو جس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ان کو سونپی تھی، کملی والے آقا نے 8 ہجری میں اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کیا، اور شرق سے لے کر غرب تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور اسلام کا بولبالا ہوا۔ صرف خلافت راشدہ کے دور میں دیکھیں تو لاکھوں مربع میل تک اسلام کی سلطنت پھیل چکی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کئی بار جس دین کو میرے آقا نے غالب کر کے دکھایا تھا اس دین پر زوال آیا۔ صرف 14 صدیوں کی تاریخ آپ نے سامنے رکھی نا، تو جس دین کو کملی والے آقا نے غالب کیا تھا اس دین پر پھر کئی بار زوال آیا۔ مگر اللہ کا یہ نظام ہے کہ جب دین پر زوال آئے گا تو اللہ اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے پھر اپنے محبوب کی امت میں کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجے گا جو کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کی اتباع میں عمل کرتے ہوئے دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر عروج میں بدل کر دکھائے گا۔ کیا مسئلہ ہے بھئی؟ آپ لوگ یہ جو کھڑے ہیں مجھے بتائیں، وہ حل کرنے والی بات ہے؟ نہیں، یہ بڑوں کو بھی کچھ اشارے کر رہے ہیں اور بڑے بات نہیں مان رہے شاید۔ آگے آگے وہ جو بھی کسی کے آگے جگہ ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے، ان کی بات مان لیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے گی، جگہ ہو جائے گی۔ اب سنیں اگلی بات جو میں بتا رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ 14 صدیوں کے اندر کئی بار زوال آیا، اور جب بھی زوال آیا اس زوال کو پھر عروج میں بدلنا پڑا، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، جب بھی زوال آئے گا تو عروج میں ضرور بدلے گا۔ جب بھی رات آتی ہے تو آگے صبح کی روشنی ہوتا ہے، ظلمت ہو تو تاریکی کی، اس ظلمت اور تاریکی میں سے صبح کا اجالا ہوتا ہے۔
اور حاضرین مکرم، یہ جو آپ حسرت کر رہے تھے نا کہ کاش آقا کے دور میں ہوتے اور آقا کے دین کی سربلندی کی خاطر، دین کی نصرت کی خاطر ہم اپنا گھر بار ہی لٹا دیں، دل چاہتا ہے نا؟ سنیں، رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات بتا رہا ہوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، واللہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت پھر آقا کے لائے ہوئے دین اور امت پر زوال کیا ہے؟ اس زوال کو کئی جہتوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، میں صرف ایک پہلو بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ بھی آئے۔ دیکھیے، ہم سب نے کلمہ پڑھ رکھا ہے نا، اس دین کو مانتے ہیں، اور اللہ نے اس دین کی خاطر آسمانوں سے صرف ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اور ہم ایک آزاد اسلامی ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر دین سیکھنے پر کوئی پابندی۔ ہم سارے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ کتاب پڑھنا ہے۔ اس سے بڑا سوال بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ایک ہی ہمارے دین کی کتاب ہے جو ہمیں پڑھنا ہے، اور اب جن کو پڑھنا آتی ہے وہ سوچیں کہ وہ کتنے ہیں کہ جو قرآن پڑھے تو پھر انہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم کسی کافر ملک میں نہیں رہ رہے ہیں۔ چائنا میں چلے جائیں، آپ کا پڑوسی ملک ہے، ایسے ایسے صوبے ہیں کہ جس گھر کے اندر سے قرآن نکل آئے پکڑ کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیتے، جائے نماز نکل آئے سزا دیتے ہیں۔ تو ہماری تو خوش قسمتی ایک آزاد اسلامی ملک ہے، اور دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں نا، ہم تو کہتے ہیں نا دین کی خاطر تن من دھن ہی قربان کر دیتے، گھر بار لٹا دیتے، شعروں میں یہی کچھ کہا جا رہا تھا، اور بڑے ہم سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ کاش اس وقت ہوتے تو ہم یہ کرتے، اور آج آقا کا وہی دین ہے، ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں نہ اس کتاب کو پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے اس قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جس امت کو وہ کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی، جن کو سمجھ کوئی نہیں اندر لکھا کیا ہے، تو اس کتاب پر عمل خواہ کریں گے کیا؟ ہم تو مولوی اور خطیب کی بتائی ہوئی چند باتوں پر گزارا کر کے وہ ڈنڈ ٹپانے کے والا حال کرتے ہیں، زندگی کے 4 دنوں کو دھکا لگا رہے ہیں، بس اس سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہمارا دین کے ساتھ۔ نماز ہم کوئی نہ پڑھیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے کہ زکات دینے کی فکر ہمیں کوئی نہیں، والدین کا ادب کرنا ہے نہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ وہ جو آقا سیرت طیبہ لے کر آئے، جو دین سکھانے کے لیے آئے، ذرا سوچو نا اس دین کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق۔ جھوٹ ہم پہ لیں، فراڈ ہم کریں، ڈاکے ہم ماریں، لڑائی جھگڑا ہم کریں، دنگا فساد ہم کریں، کیا مسجدیں اور کیا مسجدوں سے باہر پڑوسی ہمارے شہر سے اور سارے غلط کام کریں، اور پھر سوچ یہ رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، سال کے بعد ربیع الاول آئے گا، میلاد کی ایک محفل کریں گے، سیدھا ہی بیڑا پائیں۔ اگر کسی نے ایسی بات آپ کو بتا رکھی ہے تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس پہ غلط بات ہے۔ خالی میلاد سے کوئی بیڑا پائے نہیں۔ میلاد یہ نہیں سمجھاتا کہ اب نمازیں نہیں پڑھیں، ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دینی ہے؟ جو بندہ دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے وہ دین کے لیے قربانی کہتے ہیں۔ ہم تو اتنا نہیں کر سکتے کہ اس دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، عمل بھی بات کی بات۔ اب مجھے بتائیں، دیانتداری سے بتائیں، ہم سارے میلاد بنانے والے بیٹھے ہیں نا، ناراض نہیں ہونا میری باتیں سے۔ میں آج آپ کو کھری چند باتیں بتا رہا ہوں، آج ایسی باتیں بتاتا کوئی نہیں، کیونکہ ایسی باتیں بتائیں تو پیسے کوئی نہیں ملتے۔ اب ایسی باتوں پہ کون میرے اوپر پیسے پھینکے گا؟ پھینکے گا لوگ تو آپ کو شعر سنائیں گے، جوڑے سنائیں گے، سر کے ساتھ، لے کے ساتھ، اور جیسے ہی لے کے ساتھ ایک شعر پڑھے دیکھے نوٹوں کی برسات ہو جائے۔ ایک تماشا بن گیا ہے سارا، نہ سننے والوں کو فکر ہے نہ سنانے والوں کو۔ مجھے سادہ سی بات بتائیں، ہم سارے میلاد بنانے والے بیٹھے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ساری رات میلاد کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں،
کیا وہ شخص جس نے ساری رات نعتیں پڑھی، آقا کا میلاد منایا اور صبح اس نے فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، تو کیا اللہ فرشتوں کو یہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، یہ ساری رات میرے یار کی نعتیں پڑھتا رہا ہے، اس سے کیا حساب دینا ہے، نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ معافی ملے گی؟ خدا کی قسم نہیں ملے گی۔ نماز کا حساب دینا پڑے گا، زکوٰۃ کا حساب دینا پڑے گا، کسی کو تنگ کیا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، کسی کا حق مارا ہے تو حساب دینا پڑے گا۔ مت سمجھے کہ زندگی میں جو چاہیں کریں اور ایک میلاد بنائیں اور سمجھے بیڑا ہی پڑے۔ ہاں میلاد کا اجر ہے، ثواب ہے، بہت کچھ ہے، ایسا عمل ہے جو ساری نیکیوں پر بھاری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلاد کر کے باقی سب کاموں کا صفایا ہے۔ وہ کیا حسرت ہمارے دل میں ہے کہ آقا کاش آپ کے دور میں ہوتے تو آپ کے دین کی خاطر یہ بھی کر دیتے، یہ بھی کر دیتے، کیا کرتے؟ یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، اس وقت ہوتے تو اس دور میں بھی ابو لہب کو ابو جہل تھے، معلوم نہیں ہمارا حال کیا۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا، سوچو اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اس سے بڑا بھی دین پر بڑا وقت ہوگا کہ میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان ہم سارے ہیں، نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے اس قرآن میں لکھا کیا ہے، جو دین پر عمل کرے اس پہ مذاق کیا جاتا ہے، اس کو مولوی کہہ کے بلاتے ہیں، اس کی معاشرے میں بدلی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر سوال اور کیا؟ اور اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ جائیں اور اس دین حق کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب کریں۔ جس طرح اس دور کے صحابہ کرام نے آقا کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھا نا، آج سنیں جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ آج ساری قدریں بدل گئی، اصل چیزیں حقائق فراموش ہوتے چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہوں گے اچھا آقا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم نمازیں پڑھا کریں گے، روزے رکھا کریں گے، حج عمرے کریں گے، زکوٰۃ دیا کریں گے، یہی پہلا خیال آتا ہے۔ تو ذرا سوچیں آقا نے جب پہلی مرتبہ دعوت دی تھی تو نماز کو بھی اس وقت فرض ہی کوئی نہیں، نماز کو 10 نبوی میں جا کر ہجرت سے 3 سال پہلے نبوت کے اعلان کے 10 سال بعد جا کے نماز، روزے بھی بعد میں فرض ہوئے، زکوٰۃ بھی بعد میں فرض ہوئی، حج بھی بعد میں جا کے کہیں فرض ہوا۔ وہ جو صحابہ کرام کلمہ پڑھ رہے تھے وہ کلمہ پڑھ کے در حقیقت کیا اعلان کر رہے تھے؟ اس اعلان کا سوائے اس میں کوئی معنی نہیں بنتا۔ آیت میں نے شروع میں سنا دی، اللہ تو صاف کہہ رہا ہے لوگوں میں نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ یہ میری طرف سے ملنے والی ہدایت کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ رسول تو آیا اس لیے، تو وہ جو آقا کی دعوت پر لبیک کہتے تھے در حقیقت وہ کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ مولا اس محبوب مکرم کو جس دین کے غلبہ کے لیے بھیجا ہے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے اگر ہمیں تن من دھن کی بھی قربانی دینا پڑی تو کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دلیل نہیں۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کا۔ ہم سارے مطلب اور سوچیں جنہوں نے کلمہ پڑھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا دین کی خاطر انہوں نے تن من دھن قربان کیا یا نہیں کیا؟ آقا نے فرمایا جہاد کے لیے لشکر روانہ ہوا، لاؤ آقا کے دین کے لیے کیا باتیں، پلٹ کر گئے گھر کا سارا سامان، حتیٰ کہ کہتے ہیں تن کے کپڑے اور ایک ٹاٹ سا ہاتھ زیب تن کر لیا لپیٹ، چلتے ہوئے دیواروں پر بھی ہاتھ مار رہے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور باتیں یاد پڑتا ہے کہیں سوئی لگائی تھی، چاہتا ہوں وہ بھی نہ رہے، سارا کچھ لا کر آقا کے اوپر کے آگے کر دیا۔ جب سب کچھ پیش کر چکے تو میرے آقا نے پوچھا ماں آپ کئی طرح لیا ہے کیا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں اب کئی تو لاہو اللہ و رسولہ، آقا جو دنیا کی مالوں بنا تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں پیش کرے، رہ گئے گھر والے، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا۔ یہ ہے دین، یہ ہے کلمہ پڑھنا۔
جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا، سورہ توبہ کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے ساتھ سودا کر دیا، مولا اب جان بھی تیری، اب مال بھی تیرا۔ یہ کلمے کا معنی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، مولا یہ سب کچھ تیرا، اور مولا کہتا ہے اچھا یہ سب کچھ دیتے ہو تو میں اس کے بدلے جنت دیتا ہوں۔ پھر مومن کا اپنا کچھ نہیں۔ اگر اب بھی یہ بات سمجھ نہ آئے، میں تو وقت کو بھی دیکھتا ہوں اور پھر آپ کی تھکاوٹ کو بھی دیکھتا ہوں، اس لیے میں باتیں کو لمبی نہیں کر رہا۔ اب یہی مفہوم سمجھنا ہو کلمے کا تو میں بتا رہا ہوں۔ حکیم علومت علامہ اقبال سے اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، کیا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا سال کے بعد میلاد کا جلسہ کیا تو بس بات کر، اس کے بعد رسول اپنے گھر ہم اپنے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کلمہ ایک سودا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے سودا کیا تھا، اب قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہی وعدہ کرتا ہے کہ مولا جب کبھی بھی تیرے دین پر کوئی کڑا وقت آئے گا تو اس دین کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے۔ ہمارے کلمے کا معنی نہیں۔ اقبال ہی نے پھر کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سفر۔ ذرا سوچیں، یہ اقبال کی شاعری بازاری شاعری نہیں ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ اقبال نے نچوڑ دیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ اگر آپ کا دین سرفراز رکھنا تو آپ کی مسلمانی کو کیا کرنا ہے، ہاتھ میں ڈالنا۔ مسلمان تو اس لیے بنے تھے کہ آقا اگر آپ کے دین پر بھاری وقت آیا تو سب کچھ چھوڑا۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، کہتے ہیں میں ہی سب سے بڑا، ممبروں پر بیٹھ کر سوائے کفر کے فتووں کی مشینیں کے بچے پوچھتے، اور دین اس کو برا وقت ہے۔ کلمے کا یہ مفہوم جو بتا رہا ہوں، اس کلمے کے مفہوم کا حق کسی نے ادا کرنا دیکھنا ہونا تو کبھی 10 محرم کو میدان کربلا میں لڑائی۔ وہ نواسہ رسول تھے جنہوں نے اپنے نانا اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا، اور اپنے نانا کے دین پر جب برا وقت آیا تو حسین نے اس دین کے تحفظ کے لیے پھر کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا، بلکہ سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا۔ اور آپ کی قربانیوں کی اس تاریخ کو دیکھ کر خواجہ اجمیر کو بھی کہنا پڑا دین اصل حسین۔ لوگوں اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین نے اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے قربانیوں کی وہ تاریخ رقم دی ہے کہ اب دین حسین ہے اور حسین دین۔ تو میلاد بنانے والوں کیا خیال ہے، ہمیں اس میلاد سے بھی آگے بھی تھوڑا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ یہ سال بعد ایک جشن کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ 1 گھنٹہ تقریباً میں آپ کو پیغام آج دینا چاہ رہا ہوں۔ میری ان باتوں کو آپ نے بھلا نہیں دینا، ایک کان سے سن کے دوسری سے نکال دینا، ان پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے ہمیں کیا کہنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کم از کم آج آقا کے میلاد کا جلسہ آپ نے کیا ہے، کیسا خوبصورت گاؤں کو سجایا، معلوم نہیں اللہ اور اس کا رسول کتنے خوش ہوتے، مگر اس سے بھی بڑی خوشی چاہتے ہو، اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر خوش اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین کے لیے کوئی میدان نہیں بنتا، اس دین کے تحفظ کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب کوئی نکلتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، کوئی وقت دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، کوئی دین پر عمل کرتا ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ پیش کر دیا،
اور یہ جواب دیا کہ آقا دنیا کی سب چیز آپ کے قدموں میں پیش کر دی ہے، رہ کے گھر والے تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے۔ ذرا سوچیں اللہ کے راضی ہونے کا عالم کیا تھا۔ اللہ نے فوراً جبریل کو کیا کیا؟ جبریل امین علیہ السلام کو بلایا اور کہا جبریل جاؤ آج ایک پیغام پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ مولا آج کیا پیغام بھیجنا ہے؟ فرمایا جاؤ پہلے میرے محبوب کو میرا سلام اور پھر میرے محبوب کے واسطے سے آج ابو بکر تک بھی میرا سلام ہو۔ اگر چاہتے ہیں نا اللہ اور اس کا رسول خوش ہو تو وہ خوش تب ہوتے ہیں جب ان کے دین کی سربلندی کے لیے ہوگا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ کام اللہ ہر لڑکوں کو یہ نوکری نہیں دیتا، یہ نوکری صرف ان کو عطا کرتا ہے جن کو اس نے اپنا محبوب بنایا ہے، خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ بھی خاصوں میں شامل ہوں، آپ کوشش کریں کہ آقا کے دین کے لیے باقی محنت تو بعد کی بات ہے۔ آپ کو آغاز یہاں سے کروانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا کام یہ ہے ہم نے دین کی اقامت کیا کرنی ہے، دین کا تحفظ کیا کرنا ہے، یہاں سے آغاز کریں کہ پہلے اس دین پر عمل کرنا شروع کریں۔ کیا کریں؟ دین پر عمل کرنا شروع کریں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب اسلام کی بنیادیں جو رکن ہیں، سب سے پہلا نماز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ کم از کم 5 وقت کی نماز قضا نہیں۔ پھر مزہ ہے میلاد منانے۔ یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیں گے۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی اور زکوٰۃ نہ دی تو میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اللہ آپ کی پڑھی ہوئی نمازوں کو بھی رد کر دے گا۔ اللہ نے جہاں نماز کا نام لیا اکثر مقامات پر ساتھ رکھا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ جو اللہ نے جوڑ کر دونوں باتوں کو بیان کیا ہے نا، یہ ایک پیکج ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ قبول نہیں کرتا۔ کوئی شخص نمازیں پڑھے مگر زکوٰۃ نہ دے، اللہ اس کی نمازوں کو بھی اس شخص کے منہ پر دے گا، کہتا دے گا تیری نمازوں کو بھی کوئی حاضر۔ نمازیں بھی قبول تب ہوں گی جب نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہوگی۔ جو صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیں، رمضان آئے تو روزے رکھیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کے گھر حج کے لیے۔ پھر بندوں کے حقوق کی باری آ جائے، سب سے پہلے گھر سے آغاز کریں، والدین کے حقوق ادا کریں۔ اللہ نے آپ کے گھر کے اندر جنت رکھی، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ باپ کی باری آئی، فرمایا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا، باپ کی رضا میں۔ جس شخص کا باپ اس سے راضی نہیں ہے کروڑ سجدے کرتا پھرے، اللہ اس سے راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس کی والدہ اس سے ناراض ہے کروڑ حج کرے، عمرے کرے، طواف کرے، 100 نیکیاں صدقہ و خیرات کرے، وہ کبھی جنت کی ہوا کو بھی نہیں ملتی۔ جنت نہیں ملتی جب تک ہمارا باپ راضی۔ آغاز والدین سے کریں، پھر اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، پھر اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کریں، پھر اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، پھر پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ آغاز کریں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، کام وہی کرنے ہیں، بس سوچ کو بدلیں، تھوڑی تھوڑی تبدیلی لائیں، دیکھیں اللہ بدلتا ہے، مشکل کچھ نہیں، اس زندگی میں مزہ کچھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کبھی بدلنے کی طرف جائیں۔ وہ جو دین کی سربلندی ہے نا، وہ سربلندی یہیں سے شروع ہے۔ یہ جو آپ میلاد منا رہے ہیں نا، واللہ یہ میں بتا رہا ہوں اگر نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، یہ آپ کا میلاد ادھورا ہے، پورا نہیں ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا آقا کی آمد کے جشن بھی بنائیں، خوشیاں بھی کریں، اور اس آمد کے نتیجے میں جو آقا دین لے کر آئے، سیرت طیبہ لے کر آئے، اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگیں، اور کم سے کم اتنا تو سمجھ جائیں، اتنے تو اچھے بن جائیں کہ جو دیکھے یہ ساختہ اس کی زبان سے بولے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان ہے۔ پھر مزہ ہے میلاد۔
ہمیں دیکھ کر لوگ گالیاں اسلام کو دیں، برا بھلا آقا کو کہیں، خاکے آقا کے بھائی، بدعمالیاں ہماری ہیں۔ کیا فائدہ ایسی مسلمانی کا اور ایسے بلاد کا؟ اور پھر یہ جو اگلی بات ہے کہ آقا کو بھیجا ہی دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ وسیم ہمایوں صاحب جو بات بتا رہے تھے منہاج القرآن، مجھے فخر ہے اس بات سے کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے، میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے کہ مجھے وقت کے مجدد کے قدموں سے نسبت ہے۔ طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا نا اس وقت دین اور امت پر زوال ہے، میں اسی طرح علی وجہ البصیرت پورے ایمان اور یقین سے بتا رہا ہوں کہ اس صدی کے اندر دین اور امت پر آنے والے اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اللہ نے جس تحریک کا انتخاب کر رکھا ہے اس تحریک کا نام منہاج القرآن ہے، اور جس ہستی کا انتخاب کر رکھا ہے اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ہمیں خبر نہیں، نہ جاننے والے تو ایسے بھی تھے نا، گھر میں رہ کر بھی آقا کو نہ پہچان سکتے، مگر اس سے آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محروم تو وہ رہ گئے جو پہچان نہ سکے۔ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، طاہر القادری کو جاننا ہو نا تو کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں، موبائل ٹیلی فون ہر بندے کے ہاتھ۔ آپ لاکھ بےہودہ فضول چیزیں دیکھ کر بھی تو وقت ضائع کرتے ہیں نا، اسی موبائل ٹیلی فون پہ کسی یوٹیوب سے سرچ انجن پہ چلے جائیں اور وہاں صرف ڈاکٹر طاہر القادری اس مرد کلندر کے ہزارہا خطابات آپ کے سامنے کھل جائیں، اور اتنے خطابات کھل جائیں گے کہ اگر کوئی شخص آج سے سننا شروع کرے، روز کا ایک خطاب سنے، تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان خطابات کے اندر کوئی چٹکلے نہیں ہوں گے، کوئی لطیفے نہیں ہوں گے، کوئی دوڑے مائے نہیں ہوں گے، یا قرآن کی بات ہوگی یا رسول کے فرمان کی بات۔ آپ کو سمجھ آئے گی دین کیا ہے، میلاد کیا ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، آج ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ کچھ پلے پڑے تو دین سیکھیں، یا آپ کو وہاں سے مجھے آپ نے کیا سوچا، میں تو ان کے شاگردوں میں سے نالائق ترین شاگرد ان کے جوڑوں میں بھی بیٹھنے کے قابل ڈائریکٹ اس شخص کو سنے جو صدی کا مجدد ہے، جس کو دنیا شیخ الاسلام کے نام سے، اور ابھی 12 ربیع الاول کی رات جو مینار پاکستان میلاد کانفرنس ہوئی ہے، آپ نے یہ خوشخبری سنائی، اور یہ امت مسلمہ کے لیے عظیم تحفہ ہے کہ وہ جو ایک آپ کے کندھوں پر قرض تھا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی، الحمدللہ قرآن پاک کی 16 جلدوں میں عربی تفسیر آپ نے مکمل کر، قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہو، ترجمہ پہلے آ چکا ہے، قرآنی انسائکلوپیڈیا پہلے موجود ہے۔ اب یہ تفسیر کا کام رہتا تھا، اللہ نے کرم کیا، اس مرد کلندر نے وہ کام بھی کیا، اور ایک تفسیر ہے جو اس وقت منتریان ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی شروع ہو چکا ہے، ساتھ اردو میں بھی آ جاتا ہے، پھر انگلش میں ٹرانسلیشن اس تفسیر کی ہو رہی ہے، انگلش میں بھی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، ان کی صدی میں رہ کر بھی اگر آپ ان سے واقف نہ ہوئے، ان کو پہچان نہ سکے، ان کو سمجھ نہ سکے، سن کر اپنے آپ کو بدل نہ سکے، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ خوش نصیب ہیں یہ ساجد چیمہ صاحب کہ جنہوں نے باقاعدہ ان کو پڑھا، سنا، سمجھا، اور اللہ نے ان پر کرم کیا، اور آپ ان کے مشن میں پورے ڈسٹرکٹ منڈی بہاولپور کے ہمارے داس ہیں۔ ان سے پوچھے طاہر القادری کون ہے، یہ آپ کو بتائیں، معروم نہ رہے، پیچھے نہ رہے اس نیکی کے کام میں۔ اور منہاج القرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، جس مقصد کے لیے وہ وسیم صاحب بتا رہے تھے کہ ایم ایس سی چھوڑ کر میں دوبارہ فرسٹ ایئر میں منہاج القرآن میں داخل، اور خالی پڑھا نہیں ہے تو میں پڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹی، درسیات کو الگ پڑھائیں، 4 سال تک میں نے منہاج یونیورسٹی کے اندر میتھمیٹکس پڑھایا، یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ میں اس مشن میں کیوں داخل ہوا، مجھے ان کی ایک ہی بات اچھی لگی، وہ آقا کے دین کی سربلندی کی بات۔ طاہر القادری کی منزل کا نام مستفی انقلاب ہے، وہ اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ خالی تقریروں سے حالات نہیں بدل سکتے،
زندگی بھر تقریریں کرتے رہیں، مولوی کی تقریر ایک حد تک تو اثر کرے گی، اس سے آگے کچھ دیکھو نا، میں اسٹیج پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں تقریر کروں رشوت حرام ہے، رشوت حرام ہے، تو وہ بیچارہ ملازم جس کی 25-30 ہزار تنخواہ لاہور شہر میں اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں مصطفی انقلاب کا سریرہ طلوع ہو کر رہے، دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو نہیں دے سکتی، مگر خوش نصیب ہوں کہ وہ لوگ جو اس بات کو سمجھ کر، فکر کو سمجھ کر اس مرد کلندر کے دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے، طاہر القادری کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، آقا کے دین کے لیے، اور جو آقا کے دین کے لیے نکلے گا قربانی کا حق ادا کرے گا، جو اللہ نے اسے صدا کیا۔ اب چیمہ صاحب ہر وقت کو دھرنے کو نہیں دیتے، ڈسٹرکٹ کے ناظم ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، منہاج القرآن کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ بھائی اس نیک کام میں شریک ہو جاؤ، یہ بھی کرنے والا کام، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ قربانی دے گا، حق ادا کرے گا، وہ وقت ضرور آئے گا جب آقا کرم کریں گے اور خوش ہو کر اس کو اپنے بددعا ٹکڑے کی زیارت سے بھی نوازیں گے، اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا آقا کاش ہم بھی آپ کے دین کے لیے قربانی دیتے، تو بابا یہ دور بھی آقا کا دور ہے، آقا کا دین آج بھی ہے، آقا کے دین پر پورا وقت بھی ہے، دین ہم سے تقاضا بھی کر رہا ہے، آؤ آقا کے دین کے لیے قربانی دینا چاہتے ہو، منہاج القرآن کے ساتھ جڑو، آپ کو رستہ بھی بتائیں کہ کرنا کیا ہے، ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا، پھر میلاد منانے کا